دور ہو علم آفات سے بچائے گی یہ بھائیو دعا رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا. السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. مجمع الزوائد حدیث نمبر 17291 17291. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان. بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، اور اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آوازیں سن لیتا ہے. قیامت تک جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام بتاتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے. کتنی پیاری بات ہے. درود پڑھیں گے تو ہمارا نام والد کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے گا. فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آوازیں سن لیتا ہے. یہ تو ہے خادم، سرکار کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلی حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو کرے دل سے. اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ سن لیں گے، فریاد کو بھی پہنچ جائیں گے. اتنا تو ہو کہ دل سے تو پکارے ان کو. ہجر نبی میں آہ کب بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے. تڑپے تو صحیح نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ عرض کیا جائے گا. جب آپ مصر سے مدین پہنچے جہاں اللہ کے نبی حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو آپ نے لمبا سفر کیا، 8 دن کا سفر. کوئی سواری نہیں ہے اور کوئی توشہ یعنی کھانے کی چیز بھی ساتھ نہیں ہے. اللہ اکبر. 8 دن کا سفر کر کے آپ وہاں پہنچے، درختوں کے پتے کھاتے ہوئے، زمین کا سبزہ کھاتے ہوئے، اور آپ نے کہا کہ ان قریب میرا رب مجھے مدین تک پہنچا دے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ بھیجا جو مدین تک آپ کو لے کر چلا گیا. اللہ اکبر. مدین شہر آپ پہنچتے ہیں تو شہر کے کنارے پر ایک کنواں تھا، ویل تھا. وہاں کے لوگ اس کنویں سے پانی لیتے تھے، جانوروں کو پانی پلاتے تھے. آپ کیا دیکھتے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 8 دن کا سفر کر کے آئے اور درختوں کے پتے اور زمین کا سبزہ کھاتے کھاتے وہاں پہنچے کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر ایک طرف 2 عورتیں کھڑی ہیں اور جو ان کے جانور ہیں وہ ان کو روک رہی ہیں تاکہ لوگ
پانی پلا کر فارغ ہو جائیں، کنواں خالی ہو جائے۔ اب کنویں کو گھیر رکھا تھا طاقتور لوگوں نے، مضبوط لوگوں نے، اب اس ہجوم میں عورتیں کیسے جائیں اور جانوروں کو پانی کیسے پلائیں؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں عورتوں سے فرمایا تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ کہا جب تک سارے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہیں لے جاتے تب تک ہم پانی نہیں پلاتے، کیونکہ ہم مردوں کے مجمع میں نہیں جا سکتے، حیا ہوتی ہے نا، اور نہ پانی کھینچ سکتی، ہم میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم پانی کا ڈول کھینچ لیں۔ جب یہ پانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو حوض کے اندر جو پانی بچ جاتا ہے ہم اپنے جانوروں کو پلا لیتے ہیں۔ ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہم خود ہی جانوروں کو پانی پلا لیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ باتیں سن کر بڑا رحم آیا۔ دوسرا کنواں ایک اور قریب ہی موجود تھا، اس پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، بہت سارے آدمی مل کر بھی اس کو ہلا نہیں سکتے، اتنا بڑا پتھر تھا۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اکیلے ہی کنویں سے ہٹا دیا۔ اب ان دونوں خواتین کے جانوروں کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پلا دیا۔ دھوپ، گرمی کی شدت، کئی دن سے کھانا تناول نہیں فرمایا، بھوک کا غلبہ، جانوروں کو پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے سائے میں آپ تشریف فرما ہو گئے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کسی سے سوال نہیں کیا، اللہ کے نبی کسی سے مانگا نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ یا رب میں کھانے کی طرف محتاج ہوں تو میرے لیے اتارے، یعنی میں بھوکا ہوں، یا اللہ مجھے کھانا عطا فرما۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دعا کی۔ پارہ 20 سورہ قصص میں اس کا ذکر ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَجَدَ من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ اور جب مدین کے پانی پر آیا، وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے اس طرف دو عورتیں دیکھیں کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے پلا کر پھر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پھرا، عرض کی اے میرے رب میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور سورہ قصص کی آیت نمبر 25 میں اس کا بیان ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا، دعا کی قبولیت یوں ظاہر ہوئی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، ایک لقمہ نہیں کھایا تھا،
مبارک پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا. آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، عاجزی ان کی ساری کر رہے ہیں. یہ دونوں صاحبزادیاں جو دو خواتین تھیں، یہ تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادیاں. یہ اب پانی پلا کر جلدی گھر پہنچ گئیں. تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کتنی جلدی آج کیسے واپس آ گئی؟ عرض کی ہم نے کنویں کے پاس ایک نیک شخص کو دیکھا، اس نے ہم پر رحم کیا، ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا. تو والد صاحب نے ایک صاحبزادی سے فرمایا جاؤ اس نیک مرد کو بلا کر لاؤ. حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے جاتی ہیں. کس شان کے ساتھ؟ مدنی چینل کی ناظرات غور کریں. شرم و حیا کے ساتھ، اپنا چہرہ آستین سے ڈھکے ہوئے، جسم چھپائے ہوئے، شرم سے چلتی ہوئی آئیں اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے تو آپ کو اس کام کی مزدوری دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تیار نہیں ہوئے کہ میں نہیں اجرت لوں گا. حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ملاقات کے ارادے سے آپ چلے. کس شان کے ساتھ؟ آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادی کو فرمایا کہ آپ میرے پیچھے چلیں. آگے نہیں چلایا، پیچھے چلیں اور پیچھے رہ کر مجھے راستہ بتائیں. کس لیے؟ پردے کے اہتمام کے لیے. اللہ اکبر. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کھانا موجود تھا. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹھیے کھانا کھائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. شعیب علیہ السلام نے کہا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے یہ کھانا میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے. ہم لوگ نیک عمل پر بدلہ لینا قبول نہیں کرتے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے جوان ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے بدلے میں نہیں ہے بلکہ میری اور میرے آبا و اجداد کی عادت ہے. ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، ہم کھانا کھلاتے ہیں. یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. آپ نے کھانا تناول فرمایا اور پھر سارے واقعات آپ نے جو فرعون کے ساتھ گزرے، ولادت مبارک سے لے کر اس فرعونی کو قتل کرنے تک سارے واقعات آپ نے بتائے اور بتائے کہ فرعون اب میری جان کا دشمن. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا فرعون سے نہ ڈریں، فرعونیوں سے بھی نہ ڈریں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں کیونکہ یہاں مدین میں اس کی حکومت ہی نہیں ہے، اس کی سلطنت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھوک کے عالم میں اپنے رب عز و جل سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا انتظام فرمایا، کیسا سبب بنایا اور اپنے نبی کو کھانا کھلایا. تو دعا، کوئی مشکل کوئی پریشانی ہو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. پچھلے سلسلوں میں عرض کیا گیا وہ مقامات جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ اوقات، وہ وقت جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کچھ ہم نے سنا وہ لوگ جن کی دعائیں مقبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں. مزید سنتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. مریض کی دعا جب تک وہ شفا یاب نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اب مریض کے پاس جا کر ہم تو ہاں بھائی کہاں سے علاج کرا رہے ہیں تو خرچہ کتنا آ رہا ہے، اچھا آپریشن کا کہہ رہے ہیں، اچھا
ادھر ادھر کی ایسے اس کو بور اور تنگ کرتے رہتے ہیں بیچارے کو، مریض کو. اس کے بجائے اس کے لیے دعا کریں اور اس سے دعا لیں کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کی دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے. کیونکہ یہ کہا گیا کہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے. تو مریض سے دعا کروانی چاہیے اور اس کی عیادت کرنی چاہیے، خود اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے صحت کی، عافیت کی. تو مریض کی دعا جب تک وہ صحت یاب نہ ہو اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. ایک مسلمان بھائی کی دعا دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں قبول ہوتی ہے. جو بھی ہمارے محسنین ہیں، ہم پر احسان کرنے والے ہیں، ہماری مدد کرنے والے ہیں، دنیا میں آنے کا سبب بننے والے ہیں، ہمیں پڑھانے والے ہیں، ہم جن کے پاس کام کرتے ہیں، جتنے جاننے والے ہیں، جتنے دوست ہیں، پیر و مرشد ہیں، سب کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے. تو مسلمان کے لیے دعا جبکہ وہ موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے. عادل حکمران کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. کسی پر ظلم کیا جائے تو وہ مظلوم ہے، کسی کی رقم چھین لی، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو ستا دیا، گھورا، اس پر ظلم ہوا نا. اب یہ مظلوم جو دعا کرے گا اللہ تعالی قبول فرما لے گا. اور یاد رکھیے مسلمان مظلوم ہو اس کی دعا بھی قبول ہے، اور مسلمان وہ بے عمل ہے، بے نمازی ہے، مگر مظلوم ہے، اس لیے اس کی دعا قبول ہے. اسی طرح مظلوم چاہے کافر ہو، اگر کوئی کافر پر ظلم کرے اور اگر وہ بد دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جانور کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. جانور پر بھی ظلم کرتے نا، گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر، بیلوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں، اوور لوڈ کر دیتے ہیں ان کو، چارہ پانی صحیح سے نہیں دیتے، اور انہوں نے کون سا کہنا ہے، بے زبان ہے نا. تو مظلوم کی دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. اس میں مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر بھی، چاہے وہ مسلمان بعمل ہے، بے عمل ہے، وہ کافر ہے، وہ جانور ہے، کیونکہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. کسی پر احسان ہو وہ اپنے محسن کے لیے دعا کرے، اللہ تعالی وہ دعا بھی قبول فرما لیتا ہے. ماں باپ کا احسان ہے ہم پر، ہمیں پالا پوسا انہوں نے. پیر و مرشد کا احسان ہے، ہماری دینی تربیت کرتے ہیں، فکر آخرت دلاتے ہیں. استادوں کا احسان ہے، انہوں نے قرآن پڑھایا، انہوں نے حدیث پڑھائی، لکھنا پڑھنا سکھایا. تو جو بھی ہمارے محسن ہیں، کسی نے کبھی مشکل وقت میں مدد کر دی، کوئی قرضہ دے دیا، کوئی اور مدد کی، کسی انداز سے بھی وہ احسان کرنے والا ہے، اس نے مہربانی کی، اس کے لیے دعا کریں، یہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور سبحان اللہ روزہ دار کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. رحمان سے ملائے گی اے بھائیو دعا، قرب خدا دلائے گی اے بھائیو دعا، قرب خدا دلائے گی اے بھائیو دعا. اللہم اجرنی من النار، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہوگا خدا کا ایسا کرم